اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ سورۃ الدخان مکی ہے اور موجودہ ترتیب میں 44 سورتیں اور نزول میں 64 ہے۔ اس میں 3 رکوع اور 59 آیات ہیں۔ آل حامیم میں سے 5ویں سورت ہے۔ شبہات جو ابلیس کو پیدا ہوئے تھے آدم کو سجدہ نہ کرنے کے لیے، ان میں سے ایک شبہ کا تفصیلی رد ہے۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو بہت زبردست طریقے سے وضاحت کرتی ہے۔ قرآن شریف جیسے وضاحت کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن کی مثال عجیب ہے، قرآن کے قصے حیران کن ہیں۔ قرآن کا رد اور قدح غرائب ہے۔ قرآن کی توصیف اور تقریب ضرب المثل ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے برکتوں والی رات میں۔ جمہور کے نزدیک یہ لیلۃ القدر، بعض تابعین سے منقول ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان ہے۔ امام العصر محدث کبیر فقیہ علی الاطلاق، آیت من آیات اللہ الذی ينظر نظیرہ فی سعۃ الاطلاع لا سیما فی الاحادیث والاسانید والآثار، شیخ و مشائخنا و استاذ و اساتذتنا حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شرح ترمذی میں فرماتے ہیں کہ یہ مبارک رات ہے، اس کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، اور یہ نصف شعبان ہے، اور اس میں احادیث و آثار فضیلت کے بکثرت وارد ہیں۔ شاید یہ نظر مبارک میں نہیں رہی حضرت اقدس استاذ اور شیخ محدث العالم حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی، اس لیے معارف السنن میں دوسرا انداز اختیار کیا جس پر ابن الجوزی اور آلوسی کا اثر ہے۔ بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوثری جو مخطوطات کے امام الائمہ تھے اور احناف کے سربراہوردہ عالم تھے، انہوں نے کہا ہے کہ نجم الدین غیتی نے اس پر کتاب لکھی ہے، اور 8 احادیث ہے، 5 متکلم فی ہے اور 3 تحسین اور صحت کو پہنچ رہی ہے۔ کوثری کی کتاب مقالات کے اندر موجود ہے فضیلت لیلۃ النصف من شعبان، اور ابن ماجہ کی روایت اور طرق سے ثابت ہے۔ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے تو بیان القرآن میں کچھ اور لکھا ہے، لیکن مولانا کا ایک مستقل واعظ ہے لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت میں، اور اس میں انہوں نے اس کا اثبات کیا ہے۔ یقیناً ہم نے اتارا ہے یہ برکتوں والی رات میں۔ اب سوال یہ کہ دوسری جگہ ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر، تو علماء دین کہتے ہیں نزول 3 قسم کا ہے۔ ایک ارادہ الہیہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا،
وہ لیلۃ النصف من شعبان ہے اور سورۃ دخان میں اس کا ذکر ہے. اور دوسرا نزول عرش سے آسمانی دنیا میں ہے، اس کا ذکر سورہ قدر میں ہے. اور وہاں سے زمین پر 23 سال میں نزول ہوا ہے. تینوں برحق ہے. انا کننا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق، اس میں تقسیم ہوتے کل امر حکیم، ہر حکمت کے معاملے. امرا من عندنا، یہ ہمارے یہاں کا فیصلہ ہے. انا کننا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے. رحمتا من ربک، رحمت تیرے رب کی. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے جاننے والے. فیہا یفرق کل امر حکیم سے نسخ الاجال، تقسیم الارزاق، اور اگلے سال تک بیمار ہونے والے یا پیدا ہونے والے یا مرنے والے یا ان پر تکالیف و مصائب و آلام آنے والے تمام تفصیلات کی طرف اشارہ ہے. رب السماوات والارض، وہی رب آسمان و زمین کے. وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین والے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود مگر وہی ہے. یحیی و یمیت، وہ زندہ فرماتے اور مارتے بھی. ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ رب ہے تمہارے اور رب تمہارے اگلے بڑوں کے. بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ شک میں کھیل رہے. ایسی باتیں کرتے ہیں اس طرح قرآن کا تمسخر کرتے جیسے یہ کوئی کھیل کود میں لگے ہوئے. اسی طرح بعض طلباء سبق میں بیٹھے ہوتے ہیں متوجہ نہیں ہوتے. یہ بہت نامناسب بات ہے. وقت دے چکے، داخلہ لے چکے، اہم ترین مجلس میں شامل ہو چکے ہو، کہ خدا کے کسی عذاب کے شکار نہ ہو جاؤ. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کیجئے اس دن کا کہ آئے گا آسمان دھواں بن کر صاف ستھرا. یغشی الناس، لوگوں کو ڈھانگ لے گا. ھذا عذاب علیم، یہ عذاب دردناک ہوگا. قیامت کے دن جب یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اور زمین تبدیل ہوگی اور پہاڑ اڑیں گے تو دھواں ہی دھواں نظر آئے گا. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ خمس قد مضینا، 5 چیزیں گزر چکی ہیں. جیسے شق قمر کا معجزہ آپ کا گزرا ہے، اور وہ اس زمانے کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ جب قحط سالی آئی تھی اور لوگ بہت تکلیف میں تھے، اور ابو طالب نے آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کے دعا کی. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. تو یہ وہ دخان مراد ہے. تو علماء جمہور کہتے ہیں کہ کچھ گزرے بھی ہے اور کچھ قیامت کے دن کے بھی ہے. ربنا اکشف عنا العذاب، اے پروردگار دور کرے ہم سے عذاب. انا مومنون، ہم ایمان لے آئیں گے. انا لهم الذکریٰ، کہاں سے یہ اب نصیحت لے. وقد جاءهم رسول مبین، اور آ چکے تھے ان کے پاس پیغمبر واضح بیان کرنے والے. ثم تولوا عنہ، پھر منہ موڑ گئے اس سے. وقالوا معلم مجنون، اور کہنے لگے پڑھایا ہوا ہے دیوانہ. یہ بات اس کی اپنی نہیں ہے، کوئی اور سے کہا رہا ہے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ آپ تو بالکل امی محض تھے اور آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا. لیکن کم وقت یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خدا کا سچا پیغمبر ہے اور اللہ کی وحی آ رہی ہے. انا کاشف العذاب قلیلا، ہم اٹھا رہے ہیں عذاب تھوڑی دیر کے لیے. انکم عائدون. ابن مسعود تعجب کرتے تھے کہ تم اس کو قیامت پر کیوں حمل کرتے ہو، کیا قیامت کا عذاب اٹھے گا؟ جمہور جواب دیتے کہ نہیں، اگر ہم اٹھا لیں عذاب تو یہ پھر وہی کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں.
یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن پکڑیں گے بڑی پکڑ سے، قیامت کے دن کی پکڑ بہت بڑی ہے۔ انا منتقمون، ہم بدلہ لے کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور یقیناً آزمائش میں ڈالا ان سے پہلے فرعونی قوم۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، آئے تھے ان کے ہاں پیغمبر باعزت، آئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ ان ادوا الی عباد اللہ، کہ سپرد کرو میرے اللہ کے بندوں کو، یعنی بنی اسرائیل بگار سے نکالو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول دیانت دار۔ انبیاء مرسلین کا یہ مشن تھا کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکالے، اور ائمہ دین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ الانسان لا یباع ولا یشتری، جو تھے سو تھے، وہ نکل گئے، لیکن اب قیامت تک کوئی انسان بکے گا نہیں، نہ خریدا جائے گا۔ اور اس باب میں امام اعظم ابو حنیفہ سرتاج ہے تمام فقہاء کا اور مجتہدین کا۔ وَأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، اور یہ کہ چڑھائی نہ کرو اللہ کے سامنے، نظام مد رانوئی خدا باندھے۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں لایا ہوں تم کو دلیل واضح۔ وانی عصت بربی وربکم ان ترجمون، اور یہ میں پناہ مانگتا ہوں رب کے پاس جو تمہارا بھی رب ہے کہ تم مجھے کہیں سنسار نہ کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر ایمان نہ بھی لاتے ہو تو چلے جاؤ مجھ سے۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پر دعا کی حضرت موسیٰ نے رب سے، ان هؤلاء قوم مجرمون، خدایا یہ لوگ تو بڑے جرائم پیش آئے۔ فَعَصْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اللہ نے کہا لے چلو میرے بندوں کو راتوں رات، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فرعون پیچھے دوڑے گا، ہر حق کے پیچھے باطل لگا ہوتا ہے، ہر اعلیٰ درس کے دشمن بھی پیدا ہوں گے، ہر جرأت اور بے باک مسائل جو حق کا نگران و ترجمان ہوتا ہے، اس کے بے وزن اور بے قدر لوگ اس کے خلاف منہ کھولیں گے۔ آپ اس سے ڈرے نہیں۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو جلدی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ پشتو میں کہتے ہیں کاروان تیری گی اور سپی غپی گی۔ کاروان تیری گی اور سپی غپی گی، سپوکار غپی دل دی ایسو کی روڑے خبالا لئی کا۔ لوگ کہتے ہیں یار آپ کا رد ہو گیا، میں نے کہا تم رد جانتے ہو؟ رافضی اذان میں کہتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل۔ ابو بکر عمر اور عثمان خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ علی۔ یہ عثمان عمر ابو بکر کا رد ہو گیا، ان کی خلافت میں فرق آ گیا ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو 4 حدیثیں آتی تھی اور 1,12,77,000 مسائل فقہ حنفی کے فروع ہے، تو 4 حدیثوں سے جو اتنے مسائل نکالے اس جیسے امام پوری دنیا میں نہیں، کائنات میں نہیں ہوگا۔ ابو یوسف جو متفق علیہ حافظ الحدیث ہے، اور جب ان سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کے استاد ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں، اس نے کہا کیا میرے استاد کا نام لے رہے ہو؟ اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ، پہلے اپنے منہ کو گرم پانی اور صابن سے دھو لو، پھر میرے استاد کا نام لو۔ وہ تیرے جیسے نہیں تھے، جیسے تو ہے لکڑو پکڑو۔ دیکھیے حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی۔ علماء دیوبند جو طائفہ منصورہ اور حقیقی اہل سنت والجماعت ہے، ان کے بارے میں انگریز کے زرخرید بدعتی لعنتی کیا کچھ نہیں کہتے، اور محدثین جنہیں تول ترازو سے
دریاؤں سمندروں میں غوطے لگا کر پیغمبر کی احادیث جمع کیے، ان کے بارے میں فتنہ انکار حدیث کس بکواس میں لگا ہوا۔ اس لیے آپ ان باتوں کو نہ محسوس کریں، ہر رد نہیں ہے، یہ تو آپ کا سایہ ان پر پڑ گیا، اب وہ بے چین ہو گئے۔ فرمایا حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی فرعونیوں کے مقابلے میں، اللہ ہر اہل حق کی دعا قبول کرے گا۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب، جنہوں نے ان کو اذیتیں پہنچائی اور ان کے خلاف بد زبانی کی، یہ مرتے دم تک تباہ و برباد ہوئے۔ مفتی محمود کی قدر نہ کرنے کی سزا آج تک پاکستان کو مل رہی ہے، اور شاہ اسماعیل جس قوم نے سکھوں سے قتل کرایا، اس قوم غیرتی کی لڑکیاں اور بہنیں سکھ اٹھا کر لاہور لے گئے۔ صبح سرحد کا تاریخ گواہ ہے۔ اور جس سرزمین پر اللہ کے نیک بندوں کا ناحق رد ہوا اور ان کے ضمائر بیان ہوئے، اس سرزمین پر قہر الہی برس رہی ہے۔ آج بھی بنگال کی سرزمین جہاں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کی بیعت بھی کی گئی تھی، بچ نہ سکی وہ۔ دعا فرمائیں رب سے، دعا رب سے کرو گے، تکلیفیں دور کرنے والا رب ہے، نفع پہنچانے والا صرف رب ہے۔ پیغمبر رو رہے رب کے سامنے، انہا ہؤلاء قوم مجرمون، بے شک یہ قوم ہے جرائم پیشہ۔ فاسر بعبادی لیلا، اللہ نے کہا راتوں رات لے چلو میرے بندوں کو، انکم متبعون، تمہارا پیچھے کیا جائے گا۔ فرعون لشکر لے کے پیچھے بھاگا، آگے دریائے نیل آیا، بحر احمر کا حصہ ہے۔ موسیٰ کے دوستوں نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، آپ نے کہا کلا، نہیں ہوگا، انما یہ ربی سیہدین، رب کے حکم پر جا رہا ہوں، میں لے کے آیا ہوں، کیسے تم پکڑے جا سکتے؟ اللہ پر توکل انبیاء کا کامل و اکمل ہوتا ہے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ سمندر کو خشک، جہاں سے آپ اور آپ کے یہ لوگ گزریں گے وہاں سمندر راستہ دے گا۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ انہم جند مغرقون، اور یہ لشکر ڈوب کے رہے گا فرعونی۔ جب وہ لشکر ڈوب گیا، فرعون کو تو شرم آ رہی تھی، اس کو پتا تھا میرا غرق ہونے کا وقت ہے۔ لوگوں نے کہا آپ تو خدا ہے، اور وہ موسیٰ دیکھو، اور اس کے ساتھ ہی نکل گئے، سارے ڈوب گئے۔ جو اہل حق کا مقابلہ کرے اور اہل حق کے بارے میں بدگوئی کرے اور اپنی طرف سے خرافات بنائے اور بتائے، اللہ ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، آج فجر میں پڑھی، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ ان خیانت گر اور ناشکروں کو کبھی بھی پسند نہیں کرے۔ امین پر خیانت چاہ متہم کڑو، تسکیت دانا عالم السرشی، ایک بے گناہ پر جو ناحق الزامات اور ان کے فتاوی اور تحقیقات کو ہلکی نگاہ سے دیکھا گیا تو پھر دیکھو خدا کا قہر اس پر آتا ہے۔ کب ترکو من جنات وعیون، کتنے چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے، وزروع اور کھیتیاں، ومقام کریم اور جگہ عزت کی، ونعمت اور خوشی کا سامان، کانوا فیہا فاکہین، جس میں یہ مزے اڑا رہے تھے۔ سب چیزیں اپنی جگہ، باغات، زمینیں، کھیتیاں، دولت، ثروت، محلات، کذالک، اسی طرح ہی وہ غرق ہوئے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث بنایا ان چیزوں کا اور لوگ، یعنی بنی اسرائیل۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ
علیہم السماء والارض، روئے گی ان پر آسمان و زمین، وما کانوا منظرین، اور نہ ان کو مزید مہلت دی گئی۔ فرعون بمعنی لشکروں کے غرق ہو گیا، سمندر برد ہو گیا، اور نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی۔ علماء نے لکھا ہے آثار و اخبار کی روشنی میں کہ نیک لوگ جب مر جاتے جس جگہ بیٹھ کے وضو کیا ہو وہ روتی، جہاں اس نے نماز پڑھی ہو، جہاں اس نے ذکر کیا ہو، درس دیا ہو، اور جہاں سے اس کا رزق آ رہا تھا اور جہاں سے اس کے اعمال چڑھ رہے تھے، وہ تمام چیزیں اس کی یاد اور فراق میں روتی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے بچایا اسرائیلیوں کو رسوا کن عذاب سے، من فرعون، جو فرعون دے رہے تھے، إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ سر چڑھا اس زیادتی خوروں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے چن لیا اسرائیلیوں کو اپنے علم کے بل بوتے پر، کائنات پر۔ بے شک اسرائیل جب انبیاء کے مداح تھے اور مطیعین و صادقین تھے تو وہی اولین اور افضل تھے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے دے دی ان کو نشانیاں، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جس میں آزمائش واضح تھی۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یہ لوگ اب بھی کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، یہ نہیں ہے مگر پہلی بار مرنا، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ گندا خیال دہریت کا ہر غلط قوم میں پیدا ہوتا ہے۔ بد اعمال کی وجہ سے اس کو پتہ ہے اگر دوبارہ اٹھا تو خیر نہیں۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ ہمارے بڑوں کو اگر تم سچے ہو، یعنی بعث بعد الموت منواتے ہو۔ اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ، آیا یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم، والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے گزرے، تبع حمیت اور یمن کے بادشاہ گزرے، برے بھی تھے جن کی مذمت ہے، اچھے بھی تھے جن کی تعریف آئی۔ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ جرائم پیشہ تھے۔ ایک تبع حمیر یمن کا وہ بھی تھا جو مدینہ منورہ سے گزر رہا تھا، اور اس نے مٹی سونگی اور کہا یہ تو عجیب و غریب مٹی ہے، خوشبو آ رہی، نبی آخر الزمان کی۔ اور اس نے اہل کتاب سے پوچھا، انہوں نے مکہ میں آخر الزمان نبی آئے گا اور وہ ہجرت کرے گا، شاید یہاں آ جائے۔ سابقہ علوم اتنے پختہ نہیں تھے، اشارات سے ہوتے تھے، اور اس نے وہاں سے یمن سے، حمیر یمن سے لوگ بھیجے اور ایک مکان تعمیر کیا اور کہا کہ نبی آخر زمان جب یہاں آئیں گے تو اس میں رہے۔ وہ مکان ابو ایوب انصاری کا تھا، اور جب ہجرت کے وقت آپ نے اپنی اونٹنی کو چھوڑا، وہ سیدھا اس مکان کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ آپ نے کہا یہ کون سا مکان ہے؟ انہوں نے کہا یہ تبع یمن نے نبی آخر الزمان کے لیے بنایا ہے۔ یہ صحاح میں موجود واقعہ، صحاح ستہ کا واقعہ ہے، مورخین اسلام نے اس میں شک نہیں کیا۔ ابو ایوب نے گزارش کی کہ اوپر کا حصہ بہت صاف ستھرا ہے۔ آپ نے کہا شک نہیں، لیکن میری وجہ سے لوگ آئیں گے اور ان کو تکلیف ہوگی، مجھے نچلا حصہ دے دیں۔ جب تک مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی تھی اب وہی قیام پذیر تھے۔ یہاں مفسرین نے تبع کے بڑے بڑے اشعار نقل کیے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں کھیل کود کے لیے، یہ حکمت سے بھرپور ہے، یہ حق ہے، ادلہ اور برائین ہے۔ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے پیدا نہیں کیا مگر حق سمجھنے کے لیے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک دو ٹوک فیصلے کا دن
ان کے ساتھ وقت طے شدہ ہے سب سے. یوم الفصل قیامت کا دن. ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. یوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، جس دن کام نہیں آئے گا دوست سے کچھ بھی. ولا هم ينصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحمتیں نازل کرے. خدا تعالیٰ جس کو نوازے اس کے لیے انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، نیکان زمانہ بھی کریں گے. شفاعت قہریہ کی نفی ہے، شفاعت رحمت ثابت ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک درخت جو زقوم کا ہے یہ گنہگاروں کا خوراک ہے. یہ زقوم جس کو یہ لوگ اسٹرابیری کہتے ہیں. کچھ فہم اور بد فہم کو بات سمجھ آ ہی نہیں رہی. بہت ساری زبانوں میں اس کا نام زقوم ہے جس کو یہ لوگ اسٹرابیری کہتے ہیں. اور یہ تو ہے کہ احتیاط کا قول ہے کہ چونکہ مجھے شک پڑ گیا کہ اس کی جو شکل ہے، خاص کر جو جنگلی زقوم ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں. اس کو بعض زبانوں میں سپیڑے کہتے ہیں، سپیڑے. اور ہم جب چھوٹے تھے تو بزرگ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ نہ کھاؤ، یہ دوزخیوں کا پھل ہے. تو اب یہ بہت ہی خفا ہے اور بہت ناراضگی ہے کہ جی اسٹرابیری کا نام پہلے لے لو، اپنے اندر غیرت و حیا پیدا کرو. اسٹرابیری تو تیری ماں کا زبان نہیں ہے، نہ تیرے باپ کا. اسٹرابیری کیا چیز ہے؟ اس کا نام اردو میں زقوم. اور حلال حرام کے قوانین میں فقہ میں لکھا ہے، عالمگیری کتاب الکراہیت، کہ اختلاف کی صورت میں ترک اولا ہے. یہ قول بدائے میں بھی ہے، فتاوی شام میں بھی ہے. تو اگر یہ وہ نہ بھی ہے اور شک پڑ گیا کہ نام ایک جیسا ہے تو احتیاط اس میں ہے کہ اس کو نہ کھائے. کیونکہ ہر چیز کا کھانا ضروری نہیں، لیکن ہر حرام سے بچنا ضروری. تو بجائے اس کے کہ شکر کر لیتے ہیں کہ ایک چیز کی طرف رہنمائی کی، الٹا انہوں نے آگے پیچھے شروع کر دیا. بے شک درخت زقوم کا یہ کھانا ہے گناہگاروں کا. کل مہلے مانند تل چٹ کے، یغلی فی البطون جوش مارے گا پیٹوں میں، کغلی الحمیم جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے. اور یہ جو زقوم کھانے والا ہے اس کو کہے اسٹرابیری. خذوہ پکڑو اسے، فاعتلوہ گسیڑو اسے، الی سواء الجحیم آگ کے بیچ میں. یہ اسٹرابیری کرتا تھا، لوگوں کو نامناسب چیزیں کہلاتا تھا. ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر ڈالو اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی. ذق چک، انک انت العزیز الکریم، تم بہت عزت اور کرم والے تھے، بہت مہربان مانے جاتے تھے کہ یہ بہت اونچی کمپنی ہے، ٹیلی ویژنوں پہ روزانہ آتا ہے. ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہ وہی تو ہے جس میں تم شک کرتے تھے، جیسے یہ شک میں اور فضول باتیں و ہفوات بکتے ہیں. جہنمیوں کو بھی سزا دیتے وقت اللہ کہے گا جس میں تم نے شک کیا ہے اور پھر بھی کیا ہے اس کی سزا آج پاؤ. ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار لوگ عزت کی جگہوں میں ہوں گے. فی جنات و عیون، باغات اور چشموں میں. یلبسون من سندس، پہنیں گے باریک ریشم، واستبرق اور موٹا. کبھی آدمی کا دل چاہتا ہے کہ ذرا پتلا لباس پہنے، کبھی دل چاہتا ہے کہ گاڑا پہنے. جہنم میں گرمی اور سردی تو نہیں ہے، موسم ہمیشہ معتدل ہوگا. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک، یہ بات اسی طرح ہی ہے. وزوجناہم بحور عین، اور ان کی شادیاں کر لیں گے حوروں سے جو خوبصورت آنکھوں والی ہوگی. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور یہ پکاریں گے اس میں ہر طرح کا پھل امن سے بیٹھ کر.
لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، نہیں چکیں گے وہاں اور موت مگر وہ ایک موت جو پہلے آئی ہے. ووقاہم، اور اللہ بچائے گا ان کو عذاب الجحیم، دوزخ کے عذاب سے. فضلا من ربک، یہ فضل ہے تیرے رب کا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. فإنما يسرناه بلسانک، پس اس قرآن کو آسان کیا ہم نے آپ کی زبان میں. لعلهم يتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت لے. یہ تو نصیحت کی بات ہے کہ ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے، توجہ دلائی گئی. ایسے سینکڑوں مسائل نہیں. آپ ابھی تک الٹی قمیض پہنتے تھے، میں نے آپ کو کہا بٹن پٹی سیدھی کرو. آپ تقریر میں الٹا ہاتھ ہلاتے تھے، میں نے کہا منع ہے، دائیں ہاتھ اٹھاؤ. کتنی باتوں کی طرف توجہ نہیں. آپ مسجدوں کو سڑک سمجھتے تھے. میرے ابن ماجہ کی حدیث 15 خصلت ہے جو مسجد میں مناسب نہیں. لا يتخذ المسجد ممرا. آپ نے کبھی بیان کیا ہے کہ نماز سے پہلے صفوں کی شکل میں بیٹھنا سنت ہے؟ سب سے پہلے یہاں سے اعلان ہوا ہے. اور یہ کہ آنے والا السلام علیکم نہیں کرے گا قبل الصلاۃ، اور اگر سلام کر بھی لیا تو بیٹھنے والے لوگ جواب نہ دے، کیونکہ غلطی کو مستلزم نہیں ہے. بے شک مفتی رشید صاحب نے لکھا ہے اپنی احسن الفتاوا میں کہ نماز سے پہلے جو لوگ ہاتھ باندھتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. اس وقت ارسال الیدین سنت ہے. ہاتھ تو باندھے جاتے ہیں نماز شروع کرنے کے بعد، لیکن اس کا واضح اعلان یہاں سے ہوا ہے. نمازوں کے بعد ان کے جو اچھے اور نیک اور بزرگ لوگ ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، قطع نظر کہ سنت ہے یا نہیں. اس عاجز نے اعلان کیا کہ یہ فقہاء و محدثین کا متفق فیصلہ ہے کہ جب سنتیں ہیں تو آپ طویل دعا و تسبیحات کے لیے نہ بیٹھیں. حضرت الاستاذ نے معارف السنن میں، مولانا ظفر احمد نے اعلاء السنن میں، شیخ الحدیث نے اوجز میں، اور نور العزا مراقی، مفتاح الادلہ، تحتاوی، غایا، نہایا، بنایا، فتاوی شام، محیط، مبسوط، بدائے، ہندیہ، قاضی، تاتاریہ، تمام معتبر، بحر، نہر، تبیین، حامدیہ، سب میں موجود ہے کہ فرض نماز کے بعد جب مؤکدات ہوں تو تسبیحات کے لیے بیٹھنا نامناسب ہے، خلاف اولا ہے. لیکن اس کا واضح اعلان اور اس کی تقیید اور تبیین الحمدللہ یہاں سے ہوا ہے. تو آپ کو ایک سٹرابیری نظر آ گئی. شعور ہو تو ذلتوں کو میری کر سجدہ. شعور اور عقل ہوتی تو سر جھکا کے رکھتے، اور جس نے تکبر و غرور کا سر اٹھایا ہے تو فرعونیوں کا انجام دیکھو. موسیٰ علیہ السلام کی بیعت بھی کرتے تھے تو نتیجہ کیا ہوا؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے یہ دین آسان کیا آپ کی زبان سے. قرآن شریف اللہ نے نبی پر نازل کیا، اور نبی انسان اور بشر ہے، اس لیے بشر کے لیے بہت آسان ہے. اور آج مہینہ ہے قرآن پاک کے دورے کا. لعلہم یتذکرون، ان کو نصیحت لینا چاہیے. فرتقب، آپ انتظار کریں. انہم مرتقبون، یہ بھی انتظاری ہے. آپ انتظار کریں کہ اللہ آپ کی مدد و نصرت بھیجے گا، اور یہ انتظار کریں آپ کے خلاف اور یہ مریں گے. سورہ جاسیہ مکیہ ہے، موجودہ ترتیب میں 45ویں ہے اور نزول میں 65 ہے. سورت کے رکوع 4 ہے اور آیات 37 ہے. اور وہیں شبہات جو ابلیس کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے میں ہوئے تھے، ان میں سے 6 شبے کا پورا رد ہے اس میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. نازل ہو چکی ہے کتاب اللہ غالب اور حکمت والے کے یہاں سے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں مسلمانوں کے لیے. وفی خلقکم وما یبث من دابہ، خود تمہارے پیدا کرنے میں اور وہ جو پھیلا دی اللہ نے زندہ سر. آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہو. واختلاف اللیل والنہار، اور عدل بدلنا رات اور دن کا. آج کل دن بڑا ہے رات چھوٹی ہے، کبھی رات بڑی اور دن چھوٹا ہو جائے گا. یہ اوپر نیچے کون کرتا ہے؟ یہ اللہ بزرگ و برتر. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور وہ جو اتارتے ہیں اللہ آسمان کی طرف سے روزی. روزی کا فیصلہ سماوات سے ہوتا ہے، زمین پر تو ظاہر ہوتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس آباد فرماتے بنجر زمین اس کے ویران ہونے کے بعد. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے عدلنے بدلنے میں. آج سے سمندری ٹھنڈی ہوائیں کھل جائے گی. یہ جو بند ہوتی ہے کون ہے جو بند کرتا ہے اور کبھی کھولتا ہے؟ وہی اللہ. آیات لقوم یعقلون، نشانیاں عقل مندوں کے لیے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ آیت خداوندی ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے برحق. فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، پس کس بات پر اللہ کے اور اس کی نشانیوں کے دیکھنے کے بعد یہ ایمان لائیں گے. وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہے ہر جھوٹے اور گناہگار کے لیے. یسمع آیات اللہ، جو سنتا ہے خدائی پیغامات. تتلا علیہ، جو پڑھے جاتے اس پر. ثم یصر مستکبرا، پھر چلتا ہے تکبر سے. کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے سنی نہیں. ہر منکر و مکذب کا یہی حال ہے. فبشرہم بعذاب علیم، بتا دے اس کو دردناک عذاب کا. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب جان لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے کچھ اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں ہنسی مذاق. اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے عذاب رسوا کن. من ورائہم جہنم، ان کے آگے دوزخ ہے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، کام نہیں آئے گا ان کو وہ جو کما چکے کچھ بھی. بھئی کمائی شریعت کے مطابق ہونا، کمائی نیک اعمال ہو اجر و ثواب تو کام آئے گا. کسی نے گناہ کمایا وہ تو کام نہیں آئیں گے. وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ جو بنائے انہوں نے اللہ کے سوا ولیوں کو خدا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا. ھذا ھدی، یہ سب ہدایت کے مضامین ہیں. والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جو نہیں مانتے رب کی آیات. لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا بہت گندا اور دردناک. اصل میں علیم صفت عذاب ان کی، اور من رجز اس کا بیان اور صلہ ہے. حاصل وہی ہے کہ وہ عذاب ایسا ہوگا جو ان کو اور گندا کر دے گا. اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے کام میں لگایا تمہارے لیے سمندر. لتجری الفلک فیہ بامرہ، کہ چلے کشتی اس میں اللہ کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور یہ کہ ڈھونڈو اس کا فضل. ایک ملک کا سامان دوسرے ملک
دوسرے ملک کا سامان تیسرے ملک، اور اس طرح دور دور اشیاء ضرورت پہنچتی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں شکر کرنا چاہیے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور کام میں لگایا تمہارے لیے جو آسمان و زمین میں ہے، سب اس کے حکم کے تابع ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہو. سوچ اور فکر بھی اللہ کی نعمت ہے. سوچ اور فکر سے درایت پیدا ہوتی ہے، علم راضی بلند ہوتا ہے. قل للذین آمنوا، فرمائیے مسلمانوں سے، یغفروا للذین، معاف کر دے ان لوگوں کو، لا یرجون ایام اللہ، جو امید نہیں رکھتے اللہ کے نعمتوں کے دن. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ بدلہ دے ایسے لوگوں کو اپنے کیے کا. من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک عمل کیا اپنے فائدے میں. ومن اساء، جس نے برا عمل کیا فعلیہا، چونکہ نفس مؤنث ہے اس لیے فعل ہے، اس پر پڑے گا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور یقیناً دے چکے ہیں بنی اسرائیل کو کتاب، توریت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، سب بنی اسرائیل ہے. والحکم، اور قوت فیصلہ، والنبوہ، اور پیغمبری، ورزقناہم من الطیبات، اور روزی دی ہم نے ان کو صاف ستھری چیزیں. اور یہ اسٹرابیری کھانے لگے اور اس کو ثابت کرنے لگے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر. جب صاف ستھرے ناشپاتی، سیب، آم، خربوزہ، تربوز، کیلا، بیر، وڈا بیر، سوا بیر، تو ضرورت تے خامخا زقوم خورے. وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے ان کو فضیلت دی کائنات پر. وآتیناہم بینات من الامر، اور ہم دے چکے ان کو واضح نشانیاں اپنے فیصلے کے. فما اختلفوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ آیا ان کو علم. بغیم بینہم، ضد کرتے ہوئے آپس میں. واہ، یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے حلال و حرام کے، یہ سارے جہان کے جو ہے نا تبلیغ کے بادشاہ بنے ہوئے. یہ ضد اور عناد ہے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کا قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے بیچ دیا آپ کو ایک شریعت پر اپنے قوانین کا. فاتبعها، اسی پر چلے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، پرواہ نہ کرے خواہشات ان لوگوں کی جو جانتے نہیں. صرف عالم کی شکل بنانا اور سر پر پگڑی رکھنا اور ٹیلی ویژنوں پر آنا، یہ دلیل علم کی نہیں. علم چیز دیگری است. امام مالک نے کہا العلم نور یودعہ فی جبہۃ من المؤمنین، یہ ایک روشنی ہے، ہدایت کا کرن ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دے. یا چوللی ملاشی، یا چوللی بلاشی. توبہ. وَكَم مِّنْ عَالِمٍ زَلَّا وَكَم مِّن مُّرْشِدٍ ضَلَّا. توبہ توبہ. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک یہ کام نہیں آئیں گے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی.
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک یہ بے انصاف بعض کے دوست ہے. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ دوست ہے پرہیزگاروں کے. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ آنکھیں کھولنے والی دلائل ہے لوگوں کے لیے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کر رہے ہیں. پنجپیر مولانا صاحب نے البصائر لکھا ہے، اور للمجوز بالتوسل، اور بہت اچھی علمی کتاب لکھی. حکومت کویت نے اور مختلف حکومتوں نے بھی شائع کی. تو حضرت مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی نے اس کا تعاقب کیا، بعض غلطیاں پکڑی اور ان کے بعد دعویوں کو توڑا، اور البصائر لمنکر التوسل باہل المقابر. علماء کے اختلاف سے کبھی روشنی بڑھ جاتی ہے. علماء دین جو حق کے لیے اختلاف کرے کہتے ہیں وہ رحمت الہی ہے. یہی ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد میں اختلاف ہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب کو ملک کی تقسیم کو مناسب نہیں سمجھتے تھے. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو وہاں رہنے کا حق مل گیا. اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اور ان کے جو لوگ تھے وہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کے عنوان سے مطالبہ کرتے تھے، اور پاکستان بن گیا. تو پاکستان کا پہلا جھنڈا مولانا شبیر احمد نے جناح کے حکم پر مغربی پاکستان کا لہرایا، اور مولانا ظفر احمد صاحب نے مشرقی پاکستان کا لہرایا. تو پاکستان کا سرکاری مذہب وہ دیوبندیت ہے. اور جب وقت آئے گا اور عدل کا عادل قانون دان بیٹھے گا تو اگر میں زندہ نہ ہوں تو میرا کوئی نام لیوا وہاں پٹیشن دائر کرے گا کہ پاکستان میں وہی لوگ رہیں گے جو پاکستان کے بانیوں کا احترام کرے. بدعتی اور صحابہ کے دشمن لعنتی وہ بھاگے یہاں سے. تو دیکھو مولانا حسین احمد مدنی اور علماء دیوبند کے اختلاف سے ہندوستان کے مسلمانوں کو رہنے سہنے کا حق مل گیا. سن 79 میں دارالعلوم دیوبند کے اندر 7 سالہ تقریب ہوئی تھی. اس وقت اندرا گاندھی ہندوستان کی وزیر اعظم تھی، اور وہ بھی جلسے میں شرکت کے لیے آئی تھی. اور اس نے تقریر میں کہا کہ مولانا محمود الحسن شیخ الہند، مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے رفقا تمہارے مذہبی بڑے ہیں اور ہمارے ملک کے بڑے ہیں، ہندوستان کے بڑے اکابر ہیں، اور انہوں نے اور ہمارے بڑوں نے مل کر ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرایا. کا اسی رشتے سے میں دیوبند آنے والے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہنے آئی کہ وہ میرے بڑوں کے مہمان ہیں آج. اور اس نے دیوبند جشن کا پورا ڈاکخانے سے ٹکٹ شائع کرایا، اور دیوبند کے سلسلے میں جانے والوں کے لیے ویزے میں توسیع کرائی، اور توسیع کرنے والے افسران کو وہیں بھیج دیے دیوبند کے پنڈال میں تاکہ مہمان تکلیف نہ کرے. اور اس نے پارلیمنٹ میں مفتی محمود اور ان کے دوستوں کی دعوت کی، اور نیشنل اسمبلی میں مولانا مفتی محمود نے دلی میں خطاب کیا جو دنیا کے سرفراز خطابات میں سے ایک ہے. اور ہندوستان کے اخبارات نے بڑے شاہ سرخیوں سے اس کو نقل کیا، اور آپ کے بیان کو اور تحقیق کو اور اپنے بزرگوں کے ستائش کو اس وقت کے صحافت نے بڑی اونچی نگاہ سے دیکھا.
اس سے پہلے آپ کی جامع معنی ایک ضرب المثل بیان دارالعلوم دیوبند کے اسٹیج پر ہوا، جس جیسے بیان شاید دنیا میں کسی نے کیا ہو۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، اجترح یجترح مانا جان زخمی کر کے اور کمانا، توبہ، ان نجعلہم کہ بنائے ہم ان کو کالذین آمنوا مانن مسلمانوں کے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سواء محیاہم و مماتہم، ایک جیسے ہو ان کی حیات اور ممات۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلے کرتے۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین کو برحق۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور یہ کہ بدلے دیا جائے ہر انسان کو جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے سمجھا خدا اپنی خواہش کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور بہکا دیا اس کو اللہ نے علم کے ہوتے ہوئے۔ مولانا سلیم اللہ خان مولانا رفیع و تقی صاحب کے استاذ تھے، ترمذی شریف انہوں نے ان سے پڑھی ہے دور حدیث کے ساتھ۔ تقریر ترمذی میں مولانا نے لکھا ہے کہ میرے استاذ باقاعدہ مولانا سلیم اللہ خان ہے، اور اخیر تک اس کا بڑا لحاظ کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے نام نہاد اسلامی بینکاری نکالی اور مولانا بڑی کاوشوں کے بعد اس طرف متوجہ ہوئے، اور چاروں صوبوں کے فقہاء و مفتیوں سے انہوں نے رائے لی، اور ایک دو ٹوک فیصلہ بشکل تحریر سامنے آ رہا تھا، تو مولانا نے کراچی کے 8 علماء جن میں یہ عاجز اور فقیر بھی تھا، مولوی نجم الحسن بھی موجود تھے، اور بھی 6 علماء تھے، بنوری ٹاؤن کے لوگ بھی تھے، ان کی موجودگی میں حضرت مولانا تقی صاحب کو طلب کیا اور ان کو ایک تحریر پکڑوا دی اور سنایا۔ پہلے وہ اس تحریر میں یہ تھا کہ کیا آپ مصداق بن رہے ہیں اس آیت کے؟ کیا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنے معبود خواہشات سمجھتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے ہوتے ہوئے خدا نے گمراہ کیا ہے۔ مولانا کی تحریر موجود ہے، ہمارے نمبر کے شروع میں بھی لگی ہے، ان کے ہاں بھی موجود ہے، اور وہ تحریر 31 نقطوں پر مشتمل مولانا نے مولانا تقی کو دی اور فرمایا گھر جا کے اس پر غور کرو، تمہارے خلاف 2 ٹوک فیصلہ آنے والا ہے۔ وہ فیصلہ آ گیا، وہ تحریر آپ کو سنائی اور تقسیم بھی ہوئی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہمیشہ مولانا کو اس طرح یاد کریں کہ اضل اللہ علیہ، غلط بات ہے۔ شیخ تھے، استاذ تھے، ان کو حق تھا، وہ ان کی غلطی سمجھتے تھے، وہ جتنا چاہے استاذ تنبیہ کر سکتے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ مولانا کا غلط ہے، اور اسلامی بینک ہرگز نہیں ہے، ایسی کوئی بے کی قسم انہوں نے نہیں نکالی، اور یہ کہنا کہ انہوں نے بینک کے قواعد و ضوابط اسلام کے مطابق کیے، صریح غلط بیانی، دروغ گوئی، اور اپنے قد کاٹ کو زمین میں دفنانے کے مترادف ہے، بلکہ اسلامی قواعد و ضوابط اس کو بینک کے لیے ذبح کیا ہے، یوں گئی۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور مہرے لگائی اللہ نے ان کے کانوں پر، حق سنتے نہیں، ان کے دلوں پر حق سوچتے نہیں۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ڈال دیے ان کی آنکھوں پر پردے۔ توبہ توبہ توبہ۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، کون سمجھائے ان کو اللہ کے اس طرح گمراہ کرنے کے بعد؟ افلا تذکرون، آیا تم نصیحت نہیں لیتے؟
وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر ہمارا جینا ہے دنیا کا، نموت و نحیا، مرتے ہیں اور پیدا ہوتے، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہم کو ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔ حالانکہ زمانہ کیا چیز؟ زمانہ تو وقت کا نام ہے، وقت تو ٹھہرتا ہی نہیں۔ یہ دہریہ کہلاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم خود پیدا ہوئے خود مریں گے، ہر کام خود ہوتا ہے۔ اور حدیث میں لا تسبوا الدہر، دہر کو برا بھلا مت کہو، لأن الدہر انا، لأنی انا الدہر اقلب اللیل والنہار وبیدی الامر، ابو داؤد کی آخری حدیث ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے۔ وما لهم بذلك من علم، ہے ہی نہیں ان کو اس کا کچھ علم، انہم الا یظنون، اور نہیں ہے یہ مگر گمان کرتے ہیں۔ جس مجلس میں یہ تحریر لکھی گئی جامعہ فاروقیہ میں 44 علماء و مفتیوں کے سامنے ان کے دستخطوں سے، اس مجلس میں کسی نے کہا کہ ان کو بھی موقع مل جاتا، آپ نے کہا یہ کام بہت دفعہ ہوا ہے، وہ باز نہیں آتے، اور فرمایا وہ آج کل اس سلسلے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہا میں اپنے کام سے گیا تھا، لوگوں سے کہا معافی مانگنے آئے، میں کیوں معافی آپ مانگے جو بے دینی کو دین کہہ رہے، اور میرے بارے میں کہا کہ وہ مشورہ کرنے آئے، فرمایا میں مشورہ اپنے آوان سے کروں گا، آپ سے کیوں کروں گا؟ تو یہ مولانا کی امانتیں ہیں، اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ مولانا سلیم اللہ خان ان کے استاذ اعظم کی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، نہ بنی ان سے کوئی دلیل مگر کہنے لگے لے آؤ ہمارے بڑوں کو اگر ہوں تم سچے۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، آپ فرماؤ اللہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم يُمِيتُكُمْ، پھر مارے گا بھی، ثم يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر اکٹھے کر دے گا تم کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، اکثر بے علم ہوتے، بات کی حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ کچھ علماء نے غائبانہ یہ بات تسلیم کی، اتفاق سے مجھ عاجز اور فقیر سے ان کو واسطہ پڑا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ سارے حضرات ہمارے اہل مسلک ہیں، اور ان ابحاث کے علاوہ ہمارے محترم و مکرم ہیں، تو اس مسئلے میں ان سے خطا یا ضد اور عناد واقع ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنا مدعا ذکر کرتا ہوں، اگر آپ نے اس کا جواب دیا تو میں اسی مجلس میں رجوع ہو جاؤں گا اور ان کو خط لکھ دوں گا کہ میں نے مختلف بیانات اور درس میں آپ کا رد کیا ہے، آج مجھے اپنی غلطی واضح ہوئی، آپ للہ مجھے معاف فرمائیں۔ میں نے اپنا مدعا ذکر کیا اور وہ جو وفد آیا تھا وہ خاموش بیٹھا رہا، اس لیے اللہ فرماتے اکثر بے علم ہے، کیونکہ ایک رقم جو بینک میں جاتی ہے، بینک کا فیصلہ ہے کہ ہم اس پر سود دیتے ہیں، وہ رقم ان کے ذریعے کھاتے میں جاتی ہے، انہوں نے اس پر لکھ دیا اسلامی بینک، یہ کیسے ہوگا؟ ایک لڑکی کو اغوا کر کے گھر لاتے ہیں اور اس کے اوپر لکھتے ہیں منکوحہ، نکاح تو ہوا نہیں ہے۔ گٹر لائن سے کوئی لائن گھر لے آئے، فریج کے ساتھ لگائے، خوبصورت سنگ مرمر لگائے، اوپر بہترین گلاس چڑھا دے اور لکھے کہ آب حیات، تو کیا اس سے آب حیات بن گیا؟ وہ پلید پانی۔ کسی گدھے کو آپ اچھا پالے اور عمدہ شال ڈالے اور اس کے اوپر لکھ دے بلوچستان کا بچڑا،
تو بلوچ مر تو نہیں دیں، وہ جان کپا دیں گے، خبردار ہمارے نام پر گدھے کیوں حلال ہو رہا ہے، یا اس پر خوبصورت تکڑا قسم کا کتا ہو اور اس پر آپ لکھ دیں کہ سندھی میرڈا، ہرگز حلال نہیں. یہی حال ہوا ہے. نام نہاد اسلامی بینک اتنا ہی جھوٹ ہے، اس سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے. اب آپ انصاف کریں، قرآن سامنے ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مسجد کا ماحول ہے، میری حمایت و تائید کی ضرورت نہیں، میں اس کا محتاج نہیں ہوں. آپ انصاف سے کہیں جب مجھ پر اتنا واضح ہے ان کی غلطی، میں کیسے خاموش رہ سکتا ہوں کہ انہوں نے میرے پیچھے بل ڈاگ ٹیلی ویژنوں پہ لگا لیے. اصل غصہ یہ ہے کہ ان کے سامنے رکاوٹ یہاں سے. ایک شخص نے مجھے کہا کہ وہ تو آگے بڑھ رہے ہیں. کون؟ یہ بینک والے. میں نے کہا جب ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بینکنگ نظام میں ربا اور سود ہے، دنیا میں ایک بینک تھا، حبیب بینک، اور آج دنیا میں 3000 سے زیادہ بینک ہے، اور یہ ان کا ایڈوائزر ہے سب کا، وہی سے تنخواہ لیتے ہیں. تو بینک تو آگے بڑھے، لیکن ہمارے بزرگوں کا فتویٰ تو صحیح ہے کہ اس میں نظام سود موجود ہے. اسی نظام سود کو انہوں نے اپنے خیال سے کتاب البیوع سمجھ لیا. احل اللہ البیع وحرم الربا. پھر کہتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ کی آمد کی احادیث و آثار، حضرت امام مہدی کے ظہور کے احادیث و آثار تسلیم کر لیے کہ یہ صحیح ہے، قرب قیامت میں مسیح ہوگا اور امام مہدی ہوگا، لیکن اس کا مصداق خود بنے کہ وہ میں ہوں. دیکھو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. وہ عیسیٰ جسے خدا نے ذکر کیا اس کا انکار کر لیا کہ وہ مر چکے، اور وہ مہدی جو آمد ہوگی اس کی قرب قیامت میں اہل حق کے ہاں، اس کو رافضیوں کا ڈکوسلا قرار دے دیا اور کہا اس مہدی سے مراد بھی میں ہی ہوں. اس طرح ان لوگوں نے کفالہ، مزاربہ، مشارکہ، مرابحہ، تولیہ، تمام اصطلاحات فقہ سے لے لیے، فتح القدیر سے، باہر سے، ہندیہ سے یا عین الہدایہ سے، لیکن خارج کے اندر اس کا مصداق بینک بنایا جو قطعاً ناجائز ہے. اس عاجز اور فقیر کے خیال میں 1400 سال اسلامی تاریخ میں یہ دو کے ضرب المثل ہوئے. یہ تلبیس، کذب، دروگوئی، مکر، فریب امت مسلمہ کی بدخواہی ہے، نہ کہ خیر خواہی ہے. اس لیے یہ آپ کے پاس میری امانت ہے اور اسی طرح سمجھنا ہے اور امت کو آگاہ کرنا ہے. میں اس درس پر آپ سے کچھ لیتا نہیں ہوں، میں حق گوئی کے لیے آپ کو جمع کر چکا ہوں اور آپ نے بھی دنیا کو اس طرح سمجھانا ہے. اور انشاءاللہ اطمینان رکھو، ساڑھا پلہ بھاری ہے. اسی شہر میں وہ مفتی اعظم و شیخ الاسلام بنے، لیکن اس عاجز کے سامنے لاجواب ہے، یہ بھی یاد رکھو. بالکل ببانگ دہل 22 لاؤڈ سپیکر چلتے، 75 ملک سنتے، اور وہ بزرگ لوگ بھی سنتے ہیں جو بینکوں کے شیخ الاسلام ہیں اور وہیں کے مفتی اعظم ہیں. اور تو ہم نے کوئی فتوے کی عظمت آج تک نہیں دیکھی. اور یہ باتیں ہمیشہ نہیں ہوتی، یہ موقع پر ہوتی ہے، اور امت کے گناہگاروں کو بچانا ہے. یہ معاملہ نام نہاد اسلامی بینک کا اور دیگر ربوی نظام ایک چیز ہے، بلکہ جو لوگ مطلق بینکوں میں جا کے سودی کھاتوں میں رقم رکھتے ہیں وہ ان سے بہتر ہے، کیونکہ وہ گناہ سمجھیں گے. بینک سے تو لے لیں گے لیکن بغیر نیت ثواب کے زائل کر دیں گے. لیکن یہ لوگ ان کے فتوے پر اعتماد کر کے اس کو اسلامی بینک کہتے ہیں، وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اسلام سے کوئی معافی مانگتا ہے.
اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بدعتی کا خطرہ کافر سے زیادہ ہے. اور اللہ حاضر ہے اور شاہد ہے کہ مجھے ان سے کوئی بیر نہیں. میں کون ہوں؟ ایک طالب علم درجے کا آدمی، اور میں ان کے اس کے علاوہ دیگر مقامات میں عظمت تسلیم کرتا ہوں. لیکن جو چیزیں میں نے دیکھی ہے شرح ترمذی، شرح بخاری، اس کے ہوتے ہوئے میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کے پاس کوئی خاص علم ہے. کیونکہ جو علم یہ ساری زندگی پڑھاتے ہیں ان میں مصیب نہیں ہے، خطا صادر ہے. تو جو مہمان علم ہے پرایا اجنبی، انہوں نے اس میں کون سا کمال حاصل کیا؟ بس امت کے لیے ایک افتنان کا وقت تھا کہ ہم غیر مقلدوں کا رد کرتے تھے، بدعتیوں کا کرتے تھے، فتنہ انکار حدیث کا کرتے تھے، مرزائیوں کا کرتے تھے. انہوں نے وہاں سے ہٹا کے اپنے پیچھے لگا دیا. مجھے اس بات کا دکھ بھی ہے، کیونکہ قرآن پڑھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میں خاموش گزر جاؤں اور حق نہ بیان کروں. حق تو بیان کرنا پڑے گا. اہل حق ہے ہم الحمدللہ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ ہی کا ہے ملک آسمان و زمین کا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن تباہ ہوں گے باطل پرست، غلط مسئلے پہ چلنے والے، لوگوں کو حرام حلال کرنے والے، ربا و سود محض کو اسلام کے نام پر لوگوں کو شکار کرنے والے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، آپ دیکھیں گے کہ ہر امت اوندی منہ پڑی ہوگی، منہ کے بل گری ہوگی. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر فرقہ پکارا جائے گا نامہ اعمال کے لیے. اليوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم نے عمل کیے. اللہ اس دن کے روسیائی سے محفوظ فرمائے. ھذا کتابنا، یہ ہماری تحریر ہے جو اللہ کے فرشتوں نے لکھی ہے. ینطق علیکم بالحق، بول رہی ہے تمہارے خلاف صحیح طرح. نطق ینطق کے معنی آتے بولنا، اور منطق کہتے ہیں کلام کو، گفتگو کو، کنورسیشن کو، خبر و تروتا. مناطق کہتے ہیں آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر. اور منطق کی جامع کتاب ہے بدیع المیزان، سب سے عمدہ کتاب وہی ہے. اگرچہ سلم نے اس کا طرز تبدیل کر لیا. اللہ اکبر. منطق سے بہت زیادہ دوری مناسب نہیں ہے، علم کا اچھا ہوگا. کیونکہ ہمارے بزرگ جنہوں نے تحقیقات کی وہ بڑے زبردست بناتے قطع، تو ان کی تحریر میں تو وہ رنگ موجود ہے. یہ ہماری تحریر ہے جو بول رہی ہے تمہارے خلاف صحیح طرح. انا کننا نستنسخ، ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں ما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے تھے. فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، پس داخل کرے گا ان کو رب اپنی رحمتوں میں. ذالک هو الفوز المبین، یہ کامیابی واضح ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کیا نہ تھی میری آیتیں جو پڑھی جا رہی تھی تم پر. فَاسْتَكْبَرْتُمْ، پس تم نے تکبر کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تھے تم لوگ جرائم پیشہ. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا ہے خدا کا وعدہ دو ٹوکے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت بھی، لَا رَيْبَ فِيهَا، آنے میں شک نہیں. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، کہتے ہو ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم گمان نہیں کرتے مگر میرا اٹکل. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہمیں قیامت کا یقین نہیں ہے. توبہ، استغفر اللہ.
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے بدعنوانی آپ نے کیے کی. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ان کو وہ جو استہزاء کرتے تھے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں نظر انداز کرتے ہیں یعنی رحمتوں سے، جیسے تم بھول بیٹھے تھے ملنا آج کے دن کے. هذا یہ دن. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، نہیں ہے تمہارے مددگار. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس لیے کہ تم نے سمجھا تھا خدائی مضامین کو ہنسی مذاق. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکے میں ڈالا تم کو دنیا کی زندگی نے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، پس آج نہیں نکالے جائیں گے اس سے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کو منایا جائے گا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے. رب السماوات و رب الارض، جو رب آسمانوں کے اور رب زمینوں کے، رب العالمین، وہی رب العالمین ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے بڑائی ہے آسمان و زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب اور حکمت والے. سورہ احقاف مکی ہے، قرآن کی 46ویں سورت ہے اور نزول میں 66 ہے. اس میں بھی 4 رکوع ہے اور 35 آیات ہے، اور یہ آل حامیم کی آخری سورت ہے. مشہور شبہ جو ابلیس کو حضرت آدم کے سجدے کے وقت پیدا ہو گیا تھا، اس کا تفصیلی رد ہے. یہ شبہات انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین میں بیان ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل ہو چکی ہے کتاب اللہ غالب اور حکمت والے کے ہاں سے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں مگر حق شناسی کے لیے. واجل مسمى، اور ایک وقت شدہ تک. ایک تو یہ دلائل ہے آسمان و زمین اور ان کے تمام مخلوقات اللہ کے پہچاننے کے، اور دوسرا ہے کہ ایک وقت شدہ ہے، اس وقت تک رہیں گے. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اما انذروا، جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا، معرضون، منہ موڑتے ہیں. بولا فرمائیے ارائیتکم، ذرا دیکھو تو، ما تدعون من دون اللہ، وہ جو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھا دو مجھے کیا بنائے انہوں نے زمین میں. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان معبودان باطلہ کا حصہ ہے آسمانوں میں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ کتاب ما قبل کی، او آثارت من علم، یا علمی نچوڑ، علمی یاداشت پیش کرو. کس نے کہا ہے کہ فلاں دستگیر ہے؟ روح المانی میں لکھا ہے کہ علامہ آلوسی کہتے، میں جمعے کے نماز میں بیٹھا تھا کہ خطیب نے خطبے میں کہا کہ یا باز، شیخ عبد القادر کو بغدادی میں باز کہتے ہیں، اسپن باز، تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو اور تم میرے جسم کے بالوں کے اندر بھی جانتے ہو. اللہ مالوسی کہتے ہیں جب بات یہاں تک پہنچے تو ایمان کہاں محفوظ رہے گا. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. بزرگان دین کا ماننا برحق ہے، ان کی ولایت اور کرامات برحق ہے، لیکن وہ الوہیت تک نہیں پہنچے. ان کو خدا کے کسی شان و صفت میں شریک کرنا ناجائز ہے. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، کون زیادہ گمراہ ہوگا اس سے جو پکارے اللہ کے سوا، من لا يستجیب له، ایسوں کو پکارتے ہیں جو جواب نہیں دے سکتے، الی یوم القیامہ، قیامت تک. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہے، ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ ان کی باتیں کیوں سنیں، وہ دنیا کی زندگی گزار کے چلے گئے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ جمع ہوں گے،
قیامت کے میدان میں. کانوا لہم اعداء، وہ ان کے دشمن ہوں گے. تو ولیوں کے دشمن اہل توحید نہیں، اہل بدعت ہے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جائے ان پر ہماری آیتیں واضح. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہیں گے کافر لوگ، لِلْحَقِّ، حق کے بارے میں، لَمَّا جَاءَهُمْ، جب وہ آیا ان کے ہاں، هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، یہ جادو واضح. ہم یقولون افطرا، یا یہ کہتے ہیں رسول اللہ نے گڑا ہے، معاذ اللہ. قل ان افتریت، آپ فرمایا اگر میں گڑ چکا ہوں، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، پس تم مالک نہیں ہو میرے لیے اللہ سے کچھ بھی. وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيدُونَ فِي، وہ جانتے ہیں جن باتوں میں تم لگتے ہو. کفا بِهِ شہیدن، کافی ہے وہ گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والے رحم والے ہیں. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، آپ فرمائے میں نہیں ہوں بدعتیوں کا پیغمبر. بدعتی میرا نام غلط استعمال کرتے، جھوٹ بول رہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ میری سنت اور عقید توحید کے دشمن ہے. آپ فرمائیے میں نہیں ہوں بدعن، اچمبا، عجوبہ، من الرسل، پیغمبر، میں جانا پہچانا آدمی ہوں، میرا نسب نامہ موجود ہے. وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کیا ہوگا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ. یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اتباع نہیں کرتا مگر وہ جو وحی آتی ہے میرے پاس، میں خالص وحی کا منقاد اور مطیع ہوں. وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا واضح. دیکھو حقیقت حال تو یہی ہے کہ ما یفعل بی ولا بکم، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے جو احسانات کیے ہیں اس میں ارشاد ہے کہ پیغمبر کا انجام بخیر ہوگا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ پیغمبر اور ان کے ساتھ والے مسلمانوں کو رسوا نہیں کرے گا. وہی کے ذریعے آپ کو کہا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عنقریب اللہ آپ کو ایسی شفاعت اور نعمتیں دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. وہی کے ذریعے آپ کے مقامات معلوم ہوئے، کسی گھڑت کی اجازت نہیں ہے. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو اگر ہو یہ قرآن اللہ کے یہاں سے، وکفرتم بہ، اور تم اس کا انکار کرتے ہو. وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی، اور گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں اس کی حقیقت پر، اس کی صداقت پر. مثل سے مراد حقیقت و صداقت ہے، اس کی شان پر. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس اللہ کی شان بلند ہے. فَآمَنَا، پس وہ تو ایمان لایا. وَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے تکبر کیا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے 6 رفقاء ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ جب انہوں نے سنا کہ نبی آخر الزمان مکہ سے مدینہ آ گئے تو وہ آئے اور آپ کی خدمت میں کہا ہمارے پاس آسمانی کتابوں کے ذریعے کچھ سوالات ہیں، وَلَا يُجِيبُ عَنْهُنَّ إِلَّا نبی، سوائے نبی کے کوئی جواب نہیں دے سکتا. آپ نے کہا قد قال علی جبریل آنفا، ابھی آپ سے پہلے جبریل آئے اور آپ کے آنے کی خبر دی، آپ کے 3 سوالات بتائے، جوابات دے کے چلا گیا. کیا سچا معجزہ ہے. ویسے کھلا کہا کہ قد قالہ جبریل آنفا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبریل آئے تھے کہ عبداللہ بن سلام 6 ساتھیوں سمیت آپ کے پاس آ رہا ہے اور یہ 3 سوالات کریں گے.
پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کس سرزمین پر ہے؟ آپ نے کہا شام کی سرزمین پر۔ لوگ کیسے پہنچیں گے؟ النار تحشر الناس، آگ پہنچائے گی۔ دوسرا سوال، لڑکا اور لڑکی کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اذا نزا ماء الرجل تذکر و اذا نزا ماء الانثى تأنس۔ دونوں مادوں میں سے جس نے پہلے منہ ڈالا مرد نے تو لڑکا بنے گا، عورت نے منہ ڈالا اس کے مادے نے تو لڑکی بنے گی۔ اس نے کہا جنت جاتے ہی کیا کھلایا جائے گا؟ کہ زیادت کبھی الحوت، مچھلی کے گوشت کے ساتھ کچھ اور اضافہ ہوگا، اور بالام یعنی بیل کا گوشت۔ اس نے کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھنا ہے اور مجھے آپ کی صداقت نبوت بالکل واضح ہو گئی۔ اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ شہد شاہد من بنی اسرائیل، گواہی دے دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں علی مثلہ، اس قرآن کی صداقت اور اس پیغمبر کے اعجاز پر۔ فآمن، وہ تو لے آیا ایمان، ان کے 6 ساتھی بھی۔ واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ سمجھ ہی نہیں دیتا ظالم لوگوں۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا کافروں نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، لو کان خیرا، اگر یہ دین واقعی خیر کا ہوتا، ما سبقونا الیہ، کوئی ہم سے آگے نہ بڑھتا اس کی طرف۔ اس آیت کے ذیل میں ابن کثیر نے عجیب عبارت لکھی ہے کہ وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ لِكُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لم يثبت عن الصحابہ ولا عن التابعین هذه بدعہ لأنه لو كان خيرا لسبقونا الیہ۔ کہ اہل سنت والجماعت ہمیشہ معیار صحابہ و تابعین کو بناتے ہیں اور ان کے خلاف اعمال کو بے دینی کہتے ہیں، جیسے میلاد کے محفل ہے اور 11ویں اور رس اور کونڈ ہے اور تمام تیجا اور چیلم اور برسی ہو، سب خرافات۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جبکہ یہ ہدایت نہ پا سکے، فَسَيَقُولُونَ، اب کہیں گے هَذَا إِفْكٌ قدیم، یہ جھوٹ ہے قدیم۔ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب بھی پیشوا اور رحمت تھی، برحق کتاب تھی، برحق ہدایت تھی، اس میں برحق اس پر ایمان لانا تھا۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب ہے جو تصدیق کر رہی ہے، یہ زبان عربی ہے، یہ حال واقعہ ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرا دے ظالموں کو، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور بشارت ہے احسان مندوں کے لیے۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم کے رہے۔ اللہ فرمایا کہ اللہ کہے اور پھر اس کا حق ادا کرے۔ اللہ کہنے کے بعد، رب ماننے کے بعد تو دنیا کے اندر تکالیف و آزمائشیں آئے گی۔ فلا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، خوف آنے والے وقت پر ہوتا ہے۔ ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، غم ہمیشہ گزرے ہوئے تکلیف پر ہوتا ہے۔ ایک شخص بیمار ہے، آپ کو خوف ہے کہ یہ مر نہ جائے، اور وہ مر گیا تو آپ کو اس کی جدائی کا ملال ہے، یہ حزن ہے۔ تو خوف علی ما یاتی والحزن علی ما مضی۔ شیخ الہند حواشی فوائد تفسیر۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ اللہ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا،
ہم نے تاکید کی انسان کو کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک. حملتہ امہ کرہن، اٹھایا اس کو ماں نے تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور جنا بھی تکلیف سے. اللہ، اول تو بچے کا پیٹ میں رہنا، پھر اسے وقت پر دینا. وحملہ وفصالہ، اس کا اٹھانا اور دودھ چڑھانا، 30 شہرن، 30 مہینے میں. یہ کہا گیا علماء عربیت نے کہ ابو حنیفہ کا مستدل ہے جو مدت رضاعت 2.5 سال بتا رہے ہیں. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب پہنچے اپنی جوانی کو. وہ بلغ 40 سنہ، اور 40 سال کے ہو گئے. عمر کامل جو ہے وہ 40 سال ہے، اس میں نبوت دی جاتی تھی. قال رب اوزعنی، کہنے لگا پروردگار توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں شکر کروں آپ کے احسان کا جو آپ نے مجھ پر کیا ہو، میرے والدین پر. اب یہ ایک ایسا شخص جو کفار کے ہاں پیدا ہوا ہے، ان کے والدین پر تو احسان نہیں ہوا، اور نہ اس کے ولاد سے ان کو کوئی فائدہ ہے، وہ کیسے کہے گا؟ تو للاکثر حکم الکل، اکثر مسلمان اس کے مصداق ہیں. اکا دکا کسی کے والدین بنگی، چرسی ہے، افیونی، شرابی ہے، ان پر اللہ کا قہر ہے. قتل اور شراب اور جوئے اور دوسرے گناہوں کے مرتکب وہ مراد نہیں ہے. ہمیشہ فرد کامل کا اعتبار ہوتا ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور یہ کہ عمل کروں نیک جس کو آپ پسند کرے. عمل صالح ما صوغ الشرع، تفسیر بیضاوی میں ہے. نیک عمل اس کو کہتے ہیں جو شریعت اس کی گنجائش مانے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اصلاح فرمائے میری آل و اولاد میں بھی. کتنی بڑی دعا ہے. انی تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے. وانی من المسلمین، اور میں بے شک تابعداروں میں سے ہوں، گردن نہاد مسلمانوں میں سے. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کر لیں گے ان سے بہترین اعمال. ونتجاوز عن سیئاتہم، اور درگزر کر دیں گے ان کی خطائیں. فی اصحاب الجنہ، یہ جنتیوں کے ساتھ ہوں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اس صدق کا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا تھا کہ ایمان لاؤ سب کچھ معاف ہو جائے گا. اور الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اور الہجرت تہدم ما کان قبلہا، اور والجہاد یہدم ما کان قبلہ. والذی قال لوالدی، اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے اف لکما، افسوس ہے تم دونوں پر. اتعداننی ان اخرج، مجھے دھمکیاں دیتے ہو کہ میں پھر پیدا ہوں گا. وقد خلت القرون من قبلی، اور گزری ہے امتیں مجھ سے پہلے، کوئی بھی واپس نہیں آیا. یہ ہر کافر تقریباً ایسا سمجھتا ہے. اسرائیلی روایات میں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں مروان نے کہا، لیکن ام المومنین عائشہ نے فوراً ڈانٹا کہ ہماری مذمت میں کوئی آیت نہیں آئی. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ دونوں فریاد کر رہے تھے اللہ کے سامنے. وَيْلَكَ، افسوس ہے بیٹے تم پر، آمن ایمان لاؤ. إِنَّ وعد اللَّهِ حَقٌّ، بے شک وعدہ اللہ کا پکا ہے. فَيَقُولُ، بیٹا کہتا ہے، مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں ہے یہ قرآن مگر افسانے ہیں اگلوں کے. معاذ اللہ. أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہوئی ان کے خلاف بات اور امتوں کی طرح، ان کے خلاف فیصلہ ہوگا. قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو گزرے ان سے پہلے جن اور انس. انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ گھاٹے میں رہیں گے، یہ تباہ ہوں گے.
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب کے درجے ہیں اس کے جو انہوں نے عمل کیے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور پورا پورا دے گا اللہ ان کے اعمال کا بدلہ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کی نیکیاں کم نہیں کی جائے گی. اللہ، نیکیاں بڑھ تو سکتی ہے 10 گنا، 27 گنا، 700 گنا، اور اگر وہ رائے والی مشین میں ڈال دیا تو 49 کروڑ. ہاں، یہ خوش ہو گیا بہت، اس کا آج سحری ہضم ہو گئی. یہ اور کچھ نہیں سمجھتا، میں اس کو سمجھ لیا. تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ گناہ کا بدلہ اتنا ہی ہو اور نیکی کا بدلہ بڑا چڑھا کے عطا فرماتے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن پیش کیے جائیں گے کافر دوزخ پر. کافروں سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم، ختم کر چکے ہو تم اپنی عیش و عشرت فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں. بخاری شریف میں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھاتے ہوئے اچانک کہتے تھے کہ وہ مصعب بن عمیر کیسے پریشان گئے. کفن نہیں تھا، سر ڈانگتے تھے تو پیر کھلتے تھے، اور پیر ڈانگتے تھے تو سر کھلتا تھا. آج ہمارے گھروں میں سب کچھ عیش و عشرت کا سامان ہے، روتے روتے کھانا چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں ہم سے یہ نہ کہا جائے کہ تم نے اپنی عیش و عشرت تو کی ہے وہاں. ہمیں بھی خوف و خطر ہے کہ اللہ نے ایسے بہترین درسگاہیں دی ہے اپنے خاص فضل احسان و مہربانی سے، ایسے وفادار درس والے دیے، ایسے عمدہ تابعدار اعوان و عملہ دیا ہے، زندگی بھر احادیث اور قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، 40 سال سے محراب میں مصلی پہ کھڑا کیا ہے، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کا ذکر کرتے ہوئے شرماتے ہیں. تو کہیں ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ اگر آپ نے کچھ درس دیا ہے، آپ نے لوگوں کو شریعت سمجھائی تو ہم نے آپ کو کم نعمتیں دی. خدایا آپ ہمارے ساتھ اس طرح حساب نہ فرمائے، اور خدایا یہ جو کچھ ہے آپ کا احسان اور فضل و مہربانی ہے. یہ تو قسمت میں کہاں تھا کہ کروں کسب کمال، بے کمالی میں بھی افسوس کہ کامل نہ ہوا. اللہ، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ختم کر چکے ہو تم اپنے مزے دنیا کی زندگی میں. واستمتعتم بها، اور فائدہ بھی اٹھایا اس سے. فالیوم تجزون عذاب الہون، آج سزا دی جاتی ہے تم کو رسوا کن عذاب کی شکل میں. بما کنتم تستکبرون فی الارض، وہ جو تکبر کرتے تھے روئے زمین میں بغیر الحق، نا حق. فی الارض کہہ کے شرما دیے کہ آسمان والے تکبر نہیں کر سکتے، تم کیوں کرتے ہو زمینیوں. وبما کنتم تفسقون، اور بسبب تمہارے فسق کرنے کے. فسق کے معنی ہے بے راہ روی، تھوڑی بھی ہوتی ہے جو عملی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے جو اعتقادی ہے. واذکر اخا عاد، یاد کرو حضرت ہود علیہ السلام جو عادیوں کے پیغمبر تھے اور ان کے نسبی بھائی تھے. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب ڈرایا اپنی قوم کو ٹیلوں میں. حضرت کی قوم ایک ایسی جگہ جہاں چٹان، پہاڑیاں اور ٹیلے تھے. وقد خلت النذر من بین یدیہ، اور گزرے تھے ڈراوے ان کے آگے بھی، ان سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان سے پہلے حضرت جرجیس ہے، حضرت شیس ہے، حضرت آدم ہے. ومن خلفی، اور ان کے بعد بھی سب پیغمبروں کا یہ دعویٰ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرو مگر صرف اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے.
قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا، کہنے لگے آئے آپ ہمارے پاس کہ ہٹا دے ہم کو ہمارے معبودوں سے. فأتنا بما تعدنا، لے آئیے جو وعدے کرتے ہو. ان کنت من الصادقین، حضرت ہود کو ناراض کر لیا. اللہ قال انما العلم عند اللہ، فرمایا عذاب کا علم صرف خدا کو ہے. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو پہنچاتا ہوں تمہیں جس کے ساتھ مجھے رسول بنا کے بھیجا. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں سمجھتا ہوں تمہیں جاہل لوگ. ایسا کوئی کھلم کھلا عذاب مانگتا ہے. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب دیکھا انہوں نے سامنے اپنے گھروں کے لٹکتا ہوا، عارضاً لٹکتا ہوا، مستقبل اودیتہم، ان کی آبادیوں کے سامنے بڑے بڑے بادل آئے. قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ بادل ہے ہمیں برسا دے گا. وہ تو یہ سمجھتے تھے آپ جب تک بارش شروع نہ ہوتی اندر باہر ہوتے بہت تکلیف محسوس کرتے، اور فرماتے کہ قوم ہود نے بھی یہی سمجھا تھا کہ بارش ہونے والی، لیکن بل ہوا مستعجلتم، بلکہ یہ وہ ہے جو تم جلدی مانگتے تھے. بھی اس کو ریح فیہا، اس میں تیز و تند ہوائیں، عذاب علیم، اور دردناک عذاب. یہ تو عذاب کی شکل، اچانک بادلوں سے آگ کے ٹکڑے گرنے لگے. تو تدمر کل شیء بامر ربھا، ہلاک کر رہی ہے ہر چیز کو اللہ کے حکم سے. فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، پس ہو گئے عادی کہ نہیں دیکھنے میں آتا مگر ان کے کھنڈرات. کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح ہم سزا دیتے ہیں جرائم پیشہ لوگوں کو. اللہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور البتہ تحقیق ہم تمکین دے چکے تھے انہیں ان چیزوں میں کہ تم کو بھی ایسی تمکین نہیں دی. بڑے 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 مکانات پہاڑ تراش کے بناتے تھے، ہزاروں سال عمر. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور دیے تھے ان کو بھی سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سوچنے کے لیے دل. فما اغنا عنہم سمعہم، کچھ کام نہیں آیا ان کو ان کے کان یعنی سننا. ولا ابصارہم، نہ ان کی آنکھیں. ولا افئدتہم، نہ ان کے دل. من شیء، کچھ بھی. دیکھ لیتے حق کو، سمجھ لیتے، سن لیتے، سوچ لیتے، نبی برحق پر ایمان لے آتے. اذ کانوا یجحدون، جس وقت ہٹ درمی کر رہے تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، گھیر لیا ان کو وہ جو استہزاء کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ارد گرد بستیاں. ارد گرد یہ قوم آباد تھی نا، قوم لوط، قوم سمود، قوم مدین، یہ سب شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے. اور مدائن صالح تو بالکل مدینہ منورہ سے 66 کلومیٹر ہے. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم طرح طرح بیان کرتے مسئلے تاکہ یہ لوگ برائی سے واپس ہو جائیں. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، کیوں ان کی مدد نہیں کی انہوں نے جن کو بنایا انہوں نے اللہ کے سوا قرب کا ذریعہ معبود سمجھ کر. یہ کہتے ہیں نا ہم بزرگوں کو اس طرح مانتے ہیں اور ان کی 11ویں کرتے، ان کا عرس کرتے کہ اللہ کے قریب کریں. حق تعالیٰ نے کہا بل ضلوا عنہم، بلکہ یہ بھٹک گئے. وذالک افکہم، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. وما کانوا یفترون، اور وہ جو یہ گھڑتے ہی رہتے ہیں جھوٹی حکایات، واہیات، بے بنیاد باتیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، یاد کرنے کا ہے جب پھیر دیا آپ کی طرف ایک گروہ جنات کا. یستمعون القرآن، جو سننے لگے قرآن. اصل میں
جنات آسمانوں پر جاتے تھے اور ان کی باقاعدہ جگہ بنی ہوئی تھی. ملائک جو آپس میں ڈیوٹیاں تقسیم کرتے تھے اسے سن کے روئے زمین پر آ کر کہانوں کو سحاروں کو بتاتے تھے، کذابوں کو. جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل والانبیاء شافع الشفعاء یوم الجزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا فیصلہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد تو ان کی جگہ اور ان کے راستے بند کر دیے گئے، اور اب جب کوئی جاتا تو فرشتہ آگ کا شعلہ لے کے ان کے پیچھے مارتا. تو جنات فکر مند ہو گئے کہ روئے زمین پر کوئی بڑا معاملہ پیش آ رہا ہے. آسمانوں پر ہمارے جانے کے راستے جو سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد کھل گئے تھے، حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بعد بند ہو گئے. لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، پتہ نہیں کہ یہ اچھائی کے لیے ہے برائی. اللہ کے مغیبات کا علم جنات کو بھی نہیں، یاد رکھنا، فرق سمجھ لو. خدائی مغیبات وہ خدا جانتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ پشاور سے ایک آدمی ہمیں بات کرے، مختلف جنات مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ مغیبات الہیہ اس میں سے کک بھی نہیں جانتے ہو، کچھ بھی. داسی میں کڑوا تھا ساری ٹوٹ کو. یہ مغیبات کیا ہے؟ پشاور تو دنیا میں پڑا ہوا ہے. یہ مغیبات نہیں ہے. مغیبات ہے کسی کی قسمت بتاؤ، کسی کی عاقبت بتاؤ، یہ مغیبات الہیہ ہے. ان کا باپ بھی نہیں بتا سکتا، وہ اپنا نہیں جانتے. تو جنات نے روئے زمین کو ٹٹولنا شروع کر دیا. چلتے 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 یہ وادی نخلا ان کا ایک وفد آیا، نصیبین کے جنات. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب میں ایک بازار اور منڈی لگ رہی تھی، وہاں لوگوں کو دعوت توحید اور رسالت دینے جا رہے تھے کہ فجر کی نماز آپ اپنے چند ساتھیوں کو پڑھا رہے تھے، اور یہ جنات کا وفد وہاں آیا، اور آپ نے جو فجر میں تلاوت کی وہ سن لی، اور آپس میں کہا یہ نبی آخر الزمان آ گئے اور یہ ان پر قرآن نازل ہوا، اور اس کے لیے ہمارا جانا بند کر دیا گیا. ہم کون سے اچھے لوگ ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا قرآن کو دیکھو، اور جب ہم نے پھیر دیا الیکا آپ کی طرف وادی نخلا میں نفرم من الجن چند جنات جو نصیبین کے تھے، یستمعون القرآن سننے لگے قرآن. فلما حضروہ جس وقت وہ موجود ہوئے، قالو کہنے لگے انصتو خاموش رہو، قرات خلف الامام نہ کرنا. دیکھو جن و انس کا اتفاق ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ و قرات نہیں. انصتو خاموش رہو. الاجماع میں ابن المنذر نے لکھا ہے کہ کوئی وجہ نہ ہو تو قرآن سننا واجب ہے. فلما قضیا جس وقت قرآن کی تلاوت پوری ہوئی، ولوا الی قومہم منذرین چلے گئے قوم کی طرف ڈراتے ہوئے. اس طرح ڈرایا، قالو کہنے لگے یا قومنا اے ہمارے لوگو، انا سمعنا کتابا ہم نے سن لی کتاب، انزل من بعد موسیٰ جو اتاری گئی ہے حضرت موسیٰ کے بعد. حضرت عیسیٰ کا نام کیوں نہیں لیا؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ جنات خود یہودی مذہب کے تھے اور یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. دوسرا جواب یہ ہے کہ تفصیلی مذہب شریعت موسوی ہے، اور حضرت عیسیٰ تو وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ کچھ تحلیل و تحریم کے لیے آئے تھے، باقی توریت نافذ تھی بوقت عیسیٰ مسیح بھی. تیسرا جواب یہ ہے کہ شہرت موسیٰ کی زیادہ تھی اور عیسیٰ کی کم تھی.
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کیونکہ ان ظالموں نے کفر کر کے مائی مریم پر طرح طرح تہمتیں لگائی. کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے سن لی کتاب جو اتاری گئی حضرت موسیٰ کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق شدہ ہے اگلی کتابوں کی. مصدق بمانے مصدق بھی ہے. یہدی الی الحق، کے پیغام دیتا ہے حق کا، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کا. کہ زبردست تقریر کی، ایک درس، ایک نماز سنی خالی، اور تم نے کتنا درس سنا. ہائے ہائے، وہ جو 15 شعبان سے شروع ہے، ہائے ہوئی ہائے ہوئی، آج تک تمہیں کچھ باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو دائی اللہ، قبول کرو اللہ کے اس دائی کو، وآمنوا بہ، اور اس پیغمبر پر ایمان لے آؤ. کیا قرات سنی ہے، کیا قرآن سنا ہے، دل و دماغ میں اتر گیا. یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا تم کو تمہارے گناہ. ویجرکم من عذاب علیم، اور بچا دے گا تم کو دردناک عذاب سے. جو کوئی ایمان لایا صدق کے دل سے، اقرار لسان سے، عمل ارکان سے، اللہ اس کو ضرور مغفرت دے گا، اور اللہ اس کو ضرور عذاب سے نجات دے گا انشاءاللہ تعالی. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جس نے قبول نہیں کیا اللہ کے اس داعی کو، نبی آخر الزمان کو، اس قرآن برحق کو، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ بے بس نہیں کر سکتا خدا کو کہیں بھی، زمین میں کہیں بھی. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، ہے ہی نہیں اس کے لیے اللہ کے علاوہ کارساز. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اولم یروا، دیکھا تک نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، ولم یحی بخلقہن، اور تھکے نہیں اس کے پیدا کرنے سے. آیا جب آدمی تھک جاتا ہے نا، یہ عربی آوازوں سے بنی، آوازوں سے. اضرب، مارو، ضرب اضرب، بیان کرنا، فوالوں کے مواز روزی، بیان کے مواز روزی. داؤ اللہ اکبر. آیا تھک گیا، میں نے تھکا ہوں، آج میں پڑھا ہوں، میں تھک گیا ہوں. تب پس سب کو ایک چچا کے بھائی اب آرام کیے نہ مڑا گانا. ست زما توجہ خراب ہے. چت سیاسی بولا تلاڑشا ہمارا تڑے خوشحالی در کی ہوئی بچو شاہ بنا رہا زمانہ انہوں لوگوں نے نور اچت کا منگا کو معاف کا. ولم یعی بخلقہن، اور تھکا ہی نہیں ان کے پیدا کرنے سے، بقادر، کیا وہ قادر نہیں ہے، الا ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ فرمائے مردوں کو. بلا، ہاں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر دوزخ پر، دوزخ کے سامنے یہ کھڑے ہوں گے اور جا رہے. أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ نہ تھا برحق؟ ہمارے رسول اور نبیوں نے آسمانی وحی کی روشنی میں تمہیں نہیں بتایا؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے ہاں اور ہمارے رب کی قسم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، فرمائے گا پس چکو عذاب بسبب تمہارے کفر کرنے کے. اللہ، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پس جم کے رہیں جیسے جم کے رہیں بلند کردار پیغمبر، بڑے بڑے انبیاء و مرسلین. ولا تستعجل لهم، عجلت نہ کرے ان کے حق میں، دشمن کے حق میں، کافر کے حق میں بھی عجلت نہ کرے، تسلی سے رہے. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے.
کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ جب یہ دیکھیں گے جو ان سے وعدے ہیں، لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، ٹھہرے نہیں مگر ایک گھڑی دن کی، بلاغ یہ بات پہنچانا چاہیے، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس نہیں ہلاک ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ آل حامیم پورے ہو گئے اللہ کے فضل و عنایت سے، اور کل سے انشاءاللہ پھر سورۃ محمد اور سورۃ فتح و حجرات پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ درس تفسیر جاری ساری رکھے، وقت موعود میں بطریق محمود تکمیل و تتمیم تک پہنچائے۔ اللہ اس کے حلال و حرام جاننے کے ملکات نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے پورے عالم کے مسلمانوں۔ اللہ بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے جنید کے نانا جان حاجی محمد فاروق صاحب رات کو انتقال کر گئے، دعا فرمائے اللہ فاروق حاجی صاحب کی بخشش فرمائے، اور ان کے پسماندگان اور غمزدوں کو، سوگواروں کو اللہ تعالیٰ صبر و اجر عطا فرمائے۔ جہاں کئی مسلمان کلمے پر مرا ہے، حق تعالی شانو اس کی بخشش فرمائے۔ شہر میں جو بجلی اور پانی کی پریشانی ہے، اللہ مسلمانان بلد پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہم ارحم عبادک و بلادک اما یوجب مقتک و غضبک۔ اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا وارزقنا حکومتا صالحتا عادلہ التي ترعى عبادك وبلادك اما يوجب مقتك وغضبك وصلى الله تعالى